لیکن توجہ فرمائیں، اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، آیت پاک کا مفہوم ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جانے لگے، جب یعقوب علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جانے لگے اور ان کی بارگاہ میں موت نے حاضری دی، موت حاضر ہوئی، تو اس وقت یعقوب علیہ السلام کو فکر کیا تھی؟ اب ذرا توجہ کرنا، روٹی کپڑا مکان کی فکر کرنے والوں، روٹی تو کتوں کو بھی مل جاتی ہے، کپڑے تو اللہ اکبر بھکاریوں کو بھی مل جاتے ہیں، اور چھت تو آج نوکروں کو بھی مل جاتی ہے۔ ارے ننگے بھوکے اور ذلیل قوموں کے لوگ بڑی بڑی عمارتوں میں رہ رہے ہیں، آج مکان کی وہ اہمیت نہیں رہ گئی ہے، آج کپڑے کی وہ اہمیت نہیں رہ گئی ہے، لیکن یاد رکھنا روٹی کپڑا مکان صرف اپنا مقصد نہیں ہے، بلکہ اپنا مقصد اس سے بڑھ کر ہے۔ ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسمان اور بھی ہے۔ اللہ کے بندوں مسلمانوں یاد رکھو، یعقوب علیہ السلام کو فکر کیا تھی؟ روٹی کپڑا مکان کی فکر نہیں تھی، یعقوب علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ میرے بعد میرے بچے مومن رہیں گے یا نہ رہیں گے، دین پہ رہیں گے یا نہ رہیں گے، اسلام پر رہیں گے یا نہ رہیں گے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو جمع کیا، اپنے بیٹوں کو جمع کیا۔ یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ اللہ اکبر، یعقوب علیہ السلام کے اللہ اکبر 10 سے زائد بیٹے ہیں، اور سارے بیٹوں کو جمع کیا۔ یہ یعقوب علیہ السلام کون ہے تمہیں پتا ہے؟ یعقوب علیہ السلام نبی، ان کے ابا اسحاق علیہ السلام نبی، ان کے دادا ابراہیم علیہ السلام نبی۔ غور فرمائیں، نبی کا بیٹا نبی، نبی کا پوتا نبی، اور اس کے بعد پھر ان کی اولاد میں بھی یوسف علیہ السلام نبی، اور نیچے نیچے انبیاء کرام کا ایک سلسلہ ہے۔ ذرا غور کرو، نبی کا بیٹا نبی کا پوتا دنیا سے جاتے ہوئے فکر کیا کر رہے ہیں کہ میرے بچے میرے بعد مسلمان رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، میرے بچے میرے بعد مومن رہیں گے کہ نہیں رہیں گے؟ بتاؤ، یہ نبیوں کی فکر ہے۔ مرتے وقت ہمیں تو دکان مکان کھیت کھلیان یاد آتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور پھر آپ نے لوگوں سے پوچھا، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ یہ سچی تربیت کا نتیجہ تھا کہ نبی کے بیٹوں نے اپنے باپ کو جواب دیا، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ اے ہمارے ابا جان، آپ کو فکر ہے کہ آپ کے بعد ہم کس کی عبادت کریں گے، تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اسی کی عبادت کریں گے جو خدا ہے آپ کا، آپ کا خدا ہے، آپ کے باپ داداؤں کا خدا ہے، ابراہیم کا، اسماعیل کا، اسحاق کا جو خدا ہے، ہم اس کی عبادت کریں گے۔ الہ واحدہ، جو ایک ہے، ایک خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے۔ کیا پتا چلا؟ نبی کو فکر ہے میرے بچے میرے بعد دین پر رہیں گے کہ نہیں رہیں گے۔ ہمیں کیوں فکر نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس دین کی اہمیت نہیں ہے، ہمارے پاس تو روٹی کے ٹکڑے کی اہمیت ہے، ہمارے پاس تو کپڑوں کی اہمیت ہے، ہمارے پاس تو مکان کی اہمیت ہے، ہمارے پاس تو کھیتیوں کی اہمیت ہے، دین کی اہمیت نہیں ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات بتاؤں، ہمارے پاس شاید دین کی اہمیت اس لیے نہیں ہے، آج میرا جوان بہت آرام کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، ہنسی مذاق میں داڑھی مڈا کر گٹروں میں پھینک دیتا ہے، اس کو کوئی درد نہیں ہوتا، نماز چھوڑ دیتا ہے، اس کو کوئی درد نہیں ہوتا، مسجدیں ویران ہوتی ہے، کسی کو کوئی درد نہیں ہوتا۔ کبھی درد ہوا ہے؟ اپنے ایمان والے سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو۔ پھر کہتا ہوں، تقریر نہیں ہو رہی ہے میرے بھائیوں، یہ کسی کے دل کا درد ہے۔ کبھی غور کرو، یہیں بیٹھے بیٹھے یہ تصور کرو کہ میری قبر میں اکیلا پڑا ہوا ہوں، اور قبر کا تصور کر کے اتنا اندھیرا ہے قبر میں کہ ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں دیتا، اور کوئی تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ ذرا غور کرنا، اگر تم لیڈر ہو سیاسی تو بھی تمہارے ساتھ قبر میں کوئی نہیں ہے، اگر تم مقرر ہو تو بھی تمہارے ساتھ قبر میں کوئی نہیں ہے، اگر تم ناطقہ ہو تمہارے ساتھ قبر میں کوئی نہیں ہے، تم عالم ہو، حافظ ہو، قاری ہو، مفتی ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، وکیل ہو، کوئی ڈگری تمہارے پاس ہے، تمہارے ساتھ قبر میں کوئی نہیں ہے۔ اور ایک بات بڑھ کے کہہ دوں، اگر نقرائی والے میری جان بخشی کر دے تو میں یہ بات بھی کہہ دوں، آج کے
دور کے حساب سے، پچھلے دور کے حساب سے نہیں. پیر بھی اپنی قبر میں نہیں آیا، ماں باپ بھی اپنی قبر میں نہیں آئے، بھائی بھتیجے بھی اپنی قبر میں نہیں آئے، زندہ باد مرد آباد کا نعرہ لگانے والے بھی اپنی قبر میں نہیں آئے. ہم اکیلے ہی اکیلے قبر میں ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ عرض کر دوں، اس لیے میں نے پیر کا تذکرہ کر لیا. میرے عزیز، جو پیر خود نماز نہیں پڑھتا وہ تیری قبر میں کیا ہے گا؟ جو اللہ کے پکارنے پر توجہ کرنا، جملے پہ غور کرنا، میں کسی کی غیبت کرنے، کسی کو طنز کرنے نہیں بیٹھا، لیکن غور کرنا، جو اللہ کے پکارنے پر مسجد میں نہ جاتا ہو، تیرے پکارنے پر تیری قبر میں کیا آئے گا؟ وہ تو خود کو دھوکہ دے رہا ہے، تجھے بھی دھوکہ دے رہا ہے. قبر میں کوئی نہیں آنے والا، قبر میں کوئی نہیں آنے والا. توجہ فرمائے، کوئی نہیں آنے والا. اس وقت کا تصور کرو، اندھیرا ہے، تاریکی ہے، پسینہ ہے، گرمی ہے، روشنی نہیں ہے، لائٹ نہیں ہے، نیچے مٹی، اوپر مٹی، دائیں مٹی، بائیں مٹی، آگے مٹی، پیچھے مٹی، مٹی مٹی، صرف مٹی ہے اور کچھ نہیں ہے. اس وقت ذرا توجہ کرو، تصور کرو. آپ نے اپنے بچے کو سب کچھ بنایا، کیا اپنے بچے کو مومن بھی بنایا تھا، دیندار بھی بنایا تھا، اسلام بھی دیا تھا؟ اسلام کی اہمیت کیوں نہیں ہے؟ ذرا سوچو، اس قبر میں سوچو. اپنے بچے کو نماز نہیں کا درس نہیں دیا تھا، خود کی نماز چھوٹتی تھی. قبر کا تصور کر کے سوچو، کبھی تمہارے ماتھے پر کوئی شکن آیا کہ یار میری نماز چھوٹ گئی؟ میرے بھائی، آج کا مسلمان کتنا دولت کا پجاری ہو گیا ہے، اللہ کو خدا ماننے کی بات کرتا ہے اور کس کس کو خدا مان رہا ہے مجھے نہیں پتا. اللہ اکبر، ذرا غور کریں. 500 کی نوٹ گم ہو جائے تو تمہارا موڈ آف ہو جاتا ہے. فجر کی نماز پوری زندگی نہیں پڑھتے، کبھی افسوس ہوا. نمازیں چھوٹی، کبھی افسوس ہوا. زکات نہیں دی، کبھی افسوس ہوا. حج نہیں کر رہے ہو، کبھی افسوس ہوا. رمضان شریف کے روزے چھوٹے، کبھی افسوس ہوا. یہ دین کی اہمیت کیوں نہیں ہے؟ اللہ اکبر. اگر بکری گم ہو جائے تو تمہاری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. میری بکری گم ہو گئی، نماز گم ہوئی تو کبھی روئے ہو؟ اللہ اکبر. جو قوم اپنے دروازے پر بندھی ہوئی بکری سے زیادہ نماز کو اہمیت نہ دے، وہ قوم عزت کے ساتھ جیے گی، وہ قوم قوموں کی امامت کرے گی، وہ قوم بلندی پائے گی، وہ قوم عروج پائے گی، وہ قوم عزت پائے گی. کہتے ہو پوری دنیا میں لٹ رہے، کیوں نہیں لٹو گے؟ کیوں نہیں پٹو گے؟ کیونکہ یہاں اس لیے پٹ رہے ہو کہ مسلمان کہلاتے ہو، اور قبر میں اس لیے پٹو گے کہ سچے مسلمان نہیں تھے. اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچو، دین کی اہمیت کیوں نہیں؟ داڑھی کی اہمیت کیوں نہیں؟ نماز کی اہمیت کیوں؟ امام حسین کا ذکر کرتے ہو، امام حسین نے تو سب لٹایا، سب لٹایا، سب لٹایا. ایک بات کہوں، حسین ایسے لٹانے والے کا نام ہے. امام حسین ایسے لٹانے والی ہستی کا نام ہے. یار لوگ سب لٹاتے ہیں پھر بھی وطن کی نسبت باقی رکھتے ہیں. سب لٹاتے ہیں پھر بھی وطن کی نسبت باقی رکھتے ہیں. مطلب کیا؟ پوری زندگی برطانیہ میں رہا لیکن کہلا رہا ہے لکھنوی. برطانیہ میں بوڑھا ہو گیا رہتے رہتے، اور کیا کہلا رہا ہے؟ لکھنوی. ممبئی میں رہتے ہوئے پوری زندگی گزر گئی، رامپوری کہلا رہا ہے. کیا کہلا رہے؟ اندوری کہلا رہے. یعنی وطن چھوڑ کر بھی وطن کی نسبت آدمی رکھتا ہے، اتنی نسبت تو رکھتا ہے. ارے حسین کس لٹانے والی ہستی کا نام ہے؟ پیدا ہوئے مدینہ منورہ میں، بڑے ہوئے مدینہ منورہ میں، منانا مدینہ منورہ میں، امی مدینہ منورہ میں، بھیا مدینہ منورہ میں، سب کچھ مدینہ میں ہے. مگر حسین کو آج کوئی مدنی نہیں کہتا. حسین پاک کو آج لوگ کربلا والا حسین کہتے ہیں. نعرہ رسالت، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. تعلیمی بیداری کانفرنس حضور سید امین القادری صاحب قبلہ، سرزمین نکراہی سلطانپور. مدینے والے کہلاتے تھے، اب ہے کربلا والے. مدینے والے کہلاتے تھے، اب ہے یوں لٹایا کہ نہ گھر رکھا نہ گھر والے رکھا. حتیٰ کہ بیٹے کا جھولا بھی لٹا دیا، علی اصغر کا جھولا بھی لٹا دیا، زین العابدین کا بستر بھی لٹا دیا. اپنے بیٹے کا کلیجہ جب نیزے کی علی نے دیکھا تو شکوہ نہیں بلکہ شکر کیا.
गौर फरमाए, तवज्जो, दीन की अहमियत क्यों। इमाम ने सब लुटाया लेकिन कुछ याद ना आया। आखिरी में क्या याद आया, नमाज का वक्त हो गया है, सजदा तो कर लूं। हमें दीन की अहमियत क्यों नहीं। बड़ी माजरत के साथ एक जुमला कहना चाहता हूं। इमाम हुसैन को दीन की अहमियत इसलिए थी कि उनके नाना ने ताइफ में पत्थर खाए थे, तब दीन हम तक पहुंचा। उनके बाबा ने बड़ी जंगें लड़ी थी, उनके भाई को इसी दीन के लिए जहर पिलाया गया था, बल्कि जहर में हीरा पीस कर पिलाया गया था। और 40 दिन तक के टुकड़े आंतों के कट कट के इमाम हसन के गिरे थे। सहाबा को दीन की अहमियत का पता इसलिए था कि उनको दीन सस्ते में नहीं मिल गया था, मुफ्त में नहीं मिल गया था। उन्होंने मक्का जैसा वतन छोड़ा था, दीन मिला था। उन्होंने कुर्बानियां दी थी, दीन मिला था। बस इतना कहना चाहता हूं, उन लोगों को दीन की अहमियत इसलिए थी कि उन्होंने दीन के लिए कुर्बानी दी थी। आज हमें दीन की अहमियत इसलिए नहीं है कि मुसलमान बाप के घर में पैदा हुए, हम भी मुसलमान, मुसलमान माँ का दूध पिया, हम भी मुसलमान। मैं कोई कोसने नहीं आया, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ, ऐ मुसलमानों, बकरी गुम हो जाने पर टेंशन में आने वालों, 500 की नोट गुम हो जाने पर रोने वालों, कार का एक्सीडेंट हो जाने पर सदमा करने वालों, नमाज रोजा छूटने पर तुम्हें कोई अफसोस नहीं होता, तो मतलब यही है ना, दीन का दर्द तो आपको इसलिए नहीं है कि आपको दीन की खातिर किसी का कलेजा नहीं चबवाना पड़ा। अगर आप भी अपने दीन को पाने के लिए अपने चच्चा का कलेजा चबवाते, कच्चा कलेजा, तो आपको दीन की अहमियत पता चलती। अगर आप भी 18 साल के बेटे की शहादत के वक्त उसके दिल का टुकड़ा नेज़े की अन्ही पर आता, तो तुम्हें दीन की अहमियत पता चलती। दीन मुफ्त में मिल गया ना, ये दीन आप कमाई नहीं है, ये दीन बाप कमाई है, बाप कमाई। इसलिए तुम्हें दीन की अहमियत नहीं पता। किसी बड़े मुफक्किर ने अपनी किताब में लिखा था कि एक मर्तबा बेटे को बड़े नाज से पाला अपने बाप ने, उसके अपने बाप ने नाजों से पाला। बेटा जवान हो गया, तो जवान होने के बाद बाप ने कहा, बेटा मैंने तुझे बहुत नाजों से पाला, अब तू जवान हो गया है, एक काम कर बेटा, काम धाम कर, इसलिए कि जवान बेटा काम ना करेगा तो फिर कौन काम करेगा। माँ के पास बेटा रोते हुए आया और आने के बाद कहने लगा, अम्मी बाबा ने काम के लिए कहा है। अच्छा बेटा काम के लिए कहा है। मेरे लाल, मैंने तेरे बाबा ने जो खर्चा दिया था, थोड़े थोड़े पैसे निकाल के जमा पूंजी के तौर पे किसी वक्त काम आएगा इसलिए रखा था। एक काम कर मेरे बच्चे, तेरे बाबा काम के लिए कहते, तूने तो कोई काम सीखा ही नहीं, तुझे तो कोई काम आता ही नहीं। एक काम कर, रोजाना एक सिक्का लेके जाया कर, सुबह से शाम तक घूम के आ जाया कर। जब तू सुबह से शाम तक के घूम के आएगा और अपने अब्बा को कह दिया कर, अब्बा मैं कमा करके लाया हूँ, सिक्का दे दिया कर, तेरा बाबा खुश हो जाएगा। और मजे किया कर, बाग में बैठ जाया कर, दोस्तों के साथ घूम लिया कर। माँ तो माँ होती है, माँ की ममता ने बेटे को ये सिखा दिया। बेटा सुबह निकला, एक सिक्का लिया, पूरे दोस्तों के साथ घूमता रहा, बाग में टाइम पास करता रहा। शाम को आया, बाबा मैं ये पैसे लाया हूँ, ये लीजिए। बाप बड़ा होशियार था, क्योंकि बाप बेटे को बाप से ज्यादा कौन पहचान सकता है। बाप ने बेटे का चेहरा देखा, उसका लिबास देखा कि जो है वो लिबास बिगड़ा भी नहीं, मैला भी नहीं हुआ, और पैसे कमा के लाया मेरा बेटा। बाप ने कहा कहाँ है पैसे, ये लीजिए अब्बा। बाप ने हाथ भी नहीं लगाया, कहा बेटा अपने घर में जो कुआं है ना, उस कुआं में ये सिक्का डाल दे। उसने डाल दिया। दूसरे दिन भी ऐसे ही हुआ, तीसरे दिन भी ऐसे ही हुआ, रोज रोज होता रहा। कहते हैं कि खर्च करते करते तो दरिया का पानी भी खत्म हो जाता है। माँ की जमा पूंजी कब तक रह सकती थी। माँ ने बेटे को बिलाया, सर पे हाथ फिराया और हाथ फिरा के कहती है, बेटा जितना जमा था तेरी मोहब्बत में सब खर्च हो गया, अब तुझे कल से काम पे जाना पड़ेगा,
کل سے تجھے کمانے جانا پڑے گا. اچھا ماں جانا پڑے گا, اب تو ہے کچھ نہیں, اگر نہیں کما کے لائے گا تو ساری پول کھل جائے گی کہ سب چکر کیا تھا. بیٹا صبح کو نکلا, جگہ جگہ پہ در در بھٹکتا رہا, کام ہے, مزدوری ہے, سب کا آخرکار دن گزرتا رہا. دوپہر کے وقت کسی نے کام دیا, جب محنت کی پہلی مرتبہ سر کا پسینہ پیر تک آیا, تب کہیں جا کر کے شام کو ایک سکہ ہاتھ میں ملا. بڑا تھکا ماندہ میلے کپڑے لے کے آیا. ابا بہت محنت سے کمایا. بیٹا جیسے روزانہ کنویں میں ڈالتے تھے آج بھی ڈال دو. بیٹے نے مٹھی بند کر لی, کہا نہیں ابا آج نہیں ڈالوں گا. کیوں بیٹا, روز تو ڈالتے تھے نا, آج کیوں نہیں؟ تو بیٹے نے روتے ہوئے کہا بابا آج پتا چلا ہے کہ ایک سکہ کمانے کے لیے کتنی محنت اٹھانی پڑتی ہے, کتنی مشقت اٹھانی پڑتی ہے. بابا وہ جتنا میں نے کنویں میں ڈالا تھا وہ باپ کمائی تھی, اور یہ جو میرا سکہ ہے نا یہ آپ کمائی ہے. مجھے پتا چلا پیسہ کتنا قیمتی ہوتا ہے بابا. بس آج مسلمانوں کو گھنٹوں نماز پہ تقریر سن کے جو نہیں سدھرتے نا, جوا کھیلنے سے نہیں سدھرتے نا, حرام کھانے سے نہیں سدھرتے نا, عورتوں سے ناجائز تعلقات کرنے سے نہیں سدھرتے نا, گندی فلمیں دیکھنے سے نہیں سدھرتے نا, یہ دین باپ کمائی ہے, باپ آپ کمائی نہیں. اگر تمہیں بھی امام حسین کی طرح معصوم علی اصغر کا لاشا تڑپتے ہوئے دیکھنا پڑتا تو آج نماز پہ مولانا کو تقریر کرنے کی ضرورت نہ پڑتی. اگر تمہاری بیٹی بھی 7 سال کی بچی سکینہ کی طرح چہرے پہ تھماچے کھاتی اور اس کے کان کی بالیاں نوچی جاتی تو آج تمہیں دین کی اہمیت پتا ہوتی. نماز کے وقت میں تم گیم نہیں کھیلتے میرے بھائی, عورتوں کے ساتھ حرام تعلقات نہیں کرتے, جہنم کا عذاب سن کر تم ہنستے نہیں. کیوں؟ سب کی اہمیت ہے, دین کی اہمیت بھی, حتیٰ کہ یہ کہ تم لوگوں کو الیکشن کی بھی اہمیت ہے, دین کی اہمیت. الیکشن آتا ہے تو 6 مہینے پہلے سے کودتے ہو, الیکشن آ رہا ہے تیاری کرو. کیا رمضان شریف آنے سے پہلے بھی ایسی تیاری کرتے ہو؟ بتاؤ, سوچو تو صحیح. جو قوم الیکشن سے زیادہ ماہ رمضان شریف کو اہمیت نہ دے, سوچئے تو صحیح, ذرا غور تو کیجئے دین کو رکھا کہاں ہے. سن لو, میں نے یعقوب علیہ السلام کا ذکر کیا. جب یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام سے بچھڑے تھے تو 8-9 سال کی عمر تھی, اور جب ملے تھے, میری بہنوں کی بھی توجہ, جب ملے تھے بچھڑے تھے تو بچے تھے, اور جب ملے تھے تو بچوں کے باپ بن چکے تھے. جب یوسف علیہ السلام اپنے بابا سے ملے تو بچوں کے باپ بن چکے تھے. یہودا جو یوسف علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے, انہوں نے کہا ابا کو بھیڑیا کے کھانے کی خبر کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا, میں نے پہنچا کر دکھ دیا تھا, تو یوسف مل گئے ہیں, یہ خوشی کی خبر بھی میں ابا کو پہنچاؤں گا. اور پھر حضرت یہودا آئے, اور آنے کے بعد کا بابا بابا مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو. یوسف مل گئے, زندہ ہے, اور بادشاہ ہے, بادشاہ آپ کے بیٹے. حضرت یعقوب علیہ السلام 50 سال سے بیٹے کی محبت میں رو رہے تھے, لیکن جب بیٹا مل گیا تو خوش نہیں ہوئے. یہودا نے کہا آپ کا بیٹا یوسف زندہ ہے, بادشاہ ہے. تو یعقوب علیہ السلام نے غصے سے یہودا کو کہا او یہودا چپ کر, منہ بند رکھ, کیا بکتا ہے کہ یوسف زندہ ہے اور وہ بادشاہ ہے. مجھے معلوم ہے زندہ ہے, مگر یاد رکھنا تو کہتا ہے بادشاہ ہے میرا یوسف, مجھے بادشاہ ہونے پہ خوشی نہیں ہے. پہلے یہ بتا 50 سال مجھ سے دور رہ کر وہ مسلمان ہے یا کافر ہو گیا ہے؟ اللہ, یہ بتا کہ مسلمان ہے یا کافر ہو گیا ہے. اگر مسلمان ہے اور بھوکا ہے تو بھی میرے لیے فخر کی بات ہے, اور اگر بادشاہ بن کے کافر ہو گیا ہے تو میرے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں. بادشاہ کا باپ ہونا کوئی فخر کی بات نہیں ہے, بلکہ مسلمان کا باپ ہونا یہ فخر کی بات ہے.
ابا آپ کا بیٹا یوسف تو ہم سے اچھا مسلمان. ان کے نزدیک دین کی اہمیت یہ تھی. آج ہمارے یہاں دین کا ہے, گھروں میں دین کا ہے. بھائیو معذرت کے ساتھ آپ کے جلسوں میں بھی اب دین نہیں ہے, آپ کے جلسوں میں بھی دین نہیں ہے. آپ کی مسجدوں کے اندر جمعہ کے وقت بھی دین نظر نہیں آتا. کیوں؟ جمعہ پڑھنے کون سے کافر مشرک آتے ہیں, پھر مسجدوں میں چپل کیوں چوری ہوتی ہے جمعہ کے دن؟ اور تمہاری مسجدوں میں بھی دین نہیں. دین کہاں ہے؟ اور دین کا یہ بتاؤ. سب کچھ بن گئے, قادری بن گئے, چشتی بن گئے, نقشبندی بن گئے, سہروردی بن گئے, رضوی بنے, اشرفی بنے, مداری بنے, وارسی بنے, ارے سب بنے, مسلمان بھی بنے. تم سبھی کچھ ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. آپ کہیں گے مسلمان کیسا ہوتا ہے؟ اب میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. تمہارا مسلمان گوشت, انڈا, مچھی پتہ نہیں کیا کیا کھاتا اور کیا کیا کرتا ہے. آؤ رسول اللہ وہ مسلمان بنانے نہیں آئے تھے. کھڑے ہو کے پیشاب کرنے والوں, ہفتے ہفتے بھر تک ناپاک گھومنے والوں میرے بھائیوں, نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھنے والوں میرے بھائیوں, اپنی سالیوں کے ساتھ, اپنی گلی کی بچی اور عورتوں کے ساتھ پاپ کی نظریں ڈالنے والے میرے بھائیوں, معاف کرنا آپ لوگ ایسے نہیں ہے, لیکن تقریر پوری دنیا میں سنی جاتی ہے تو مخاطب کسی کو کر کے کہیں پیغام پہنچانا ہوتا ہے. جلسے کے لوگ تو بڑے نیک ہیں, بڑے شریف ہیں, لیکن مخاطب چونکہ آپ ہیں اس لیے بات کرنی پڑتی ہے تاکہ جہاں کی ضرورت ہے وہاں پہنچے. نشہ کرنے والے میرے بھائی, ایم ڈی استعمال کرنے والے میرے بھائی, شادی کے موقع پہ ڈی جے بجا کر رسول اللہ کا دل دکھانے والے میرے بھائی, محرم الحرام کے موقع پر سجا دھجا کر اپنی بیوی کو عاشورہ کے دن پارکوں میں اور پتہ نہیں میلوں میں گھمانے والے میرے بھائی. میں پوچھتا ہوں اگر 18 سال کا تیرے گھر کا بیٹا علی اکبر کی طرح وہ بھی جو وہ شہید ہوتا تو تو ایسی بیوی کو میک اپ کر کے باہر جانے کی اجازت دیتا؟ علماء کو کہتے ہو یہ مولوی کیا جانے, علماء کو دھونس دیتے ہو, دادا گیری کرتے ہو, اگر بولیں گے تو یہ کریں گے. آؤ میں بیٹھا ہوں, کیا بات کرنا ہے مجھ سے؟ اتنا شوق ہے عاشورہ کے دن سیدہ کے لالوں کی شہادت پر بیوی کو میک اپ کر کے گھر سے نکالنے کا. اللہ نہ کرے میں تجھے بددعا نہیں دیتا, یہ درد تجھے محسوس نہیں ہوگا. اگر تیرا 18 سال کا بیٹا مرے گا تب تو بیوی کو میک اپ کر کے باہر نکلنے کی اجازت دے گا, تب سمجھیں گے کہ تیرے اندر کوئی جرت ہے. کیا تماشا لگا رکھا, دین کو تماشا بنا رکھا. سوچو میرے بھائی, جو میں کوئی غصے میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ میرے دل کا درد ہے. دین کہاں ہے؟ دین جو دین مصطفیٰ جان رحمت لے کر آئے تھے. آپ کہیں گے وہ دین کیا تھا؟ وہ سنو, اب سن لو وہ دین کیا تھا. ایک مسلمان کے گھر مہمان آئے, توجہ, ایک مسلمان کے گھر مہمان آئے. مہمان کی آمد پر انہوں نے بکری ذبح کی. بکری ذبح کی, بیوی سے مشورہ کیا, دیکھو مہمانوں کی وجہ سے ہم تو بکری کا گوشت تو کھا لیں گے, لیکن بکری کے سر اور پیر ہم اپنے پڑوسی کو بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ لوگ بھی اسی بہانے بکری کھا لیں. بکری کا سر اور پیر پڑوس میں بھیجا. مدینہ شریف کا واقعہ, حضور کے دور کا واقعہ. پڑوسی کے گھر بکری کے سر اور پیر بھیجے, اس پڑوسی نے قبول کیا, تحفہ قبول کرنا سنت ہے. انہوں نے اپنی بیوی سے کہا, بیگم ہم تو کبھی نہ کبھی بکری کا گوشت کھاتے ہی ہیں, ہم سے زیادہ ضرورت ہمارے پڑوسی کو ہے, اس کو دے دیتے ہیں. انہوں نے پڑوس میں بھیجا. اس پڑوسی نے کہا ہم بھی کبھی کبھی کھا لیتے ہیں, اپنے سے زیادہ ضرورت ہمارے بازو والے پڑوسی کو, ہم سے زیادہ غریب وہ ہے. یہ مدینہ شریف کے مسلمان تھے جو حضور نے بنائے تھے. پورے محلے میں بکری کا سر اور پیر گھومتے 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 جس گھر سے چلا تھا اسی گھر میں واپس آ گئے. یہ وہ مسلمان. ایک مرتبہ کچھ یہودی لوگ ایک رستے سے گزرے تو دیکھا پتھر پڑا ہوا ہے. آپس میں باتیں, ارے یہ پتھر کیوں پڑا ہے؟ تو ایک یہودی کہتا ہے شاید اس راستے سے کوئی مسلمان نہیں گزرا ہوگا, اس لیے کہ اگر راستے سے مسلمان گزرتا تو وہ راستے میں پتھر کو پڑا رہنے نہیں دیتا, کیونکہ ان کے نبی کی تعلیم ہے کہ راستے میں تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیا کرو. یہ مسلمان تھے. ایک مرتبہ جب گرنا
گرناتا تباہ ہو گیا، گرناتا تباہ ہو گیا، عیسائیوں نے گرناتا پہ قبضہ کر لیا، تو مسلمان داڑھی منڈا کر ٹوپی اتار کر کپڑے اسلامی بدل کر بھیس بدل کر بھاگنے لگے جان بچا کر۔ تو گرناتا کے عیسائیوں کو احساس ہوا مسلمان تو بھیس بدل کے بھاگ رہے ہیں، کیسے پتا چلے کہ یہ عیسائی ہے کہ مسلمان ہے؟ عیسائی ہے مسلمان میں فرق کیسے کریں؟ کیونکہ اب تو یہ داڑھی منڈا کے بھاگ رہے ہیں، ٹوپی اتار کے بھاگ رہے ہیں، اسلامی کپڑے نہیں پہن رہے، ہماری طرح کپڑے پہن رہے، مسلمان کیسے پہچانے؟ تو ان کے جو مذہبی لوگ تھے، راہب پادری، انہوں نے کہا ایک کام کرو ہم انہیں پہچان لیں گے۔ کہا کیسے پہچانو گے؟ کہا ایک کام کرو، کسی کے ہاتھ پیر کاٹ کر کے رستے میں ڈال دو اور پاس میں پانی کا گھڑا بھر کے رکھ دو، اور اس کٹے ہوئے ہاتھ پیر والے کو کہنا پانی پانی پکار۔ جو عیسائی ہوگا وہ پانی دیے بغیر چلا جائے گا، جو مسلمان ہوگا وہ پانی دیے بغیر کبھی نہیں جا سکتا۔ اور پھر ایسے ہی ہوا۔ تمہاری پہچان کیا تھی؟ تقریریں ہو رہی ہے اسلام نہیں پھیل رہا ہے، کیونکہ تقریروں میں بھی اسلام نہیں ہے الا ماشاءاللہ۔ اپنے کردار میں اسلام کتنا تھا یہ غیر کہہ رہے تھے، غیر۔ ان پادریوں نے کہا مسلمان ہوگا تو پانی پلائے بغیر نہیں جائے گا، اور ایسے ہی وہ پیر ہاتھ کاٹ کے کسی کو ڈال دیا، وہ چلا رہا تھا پانی پلاؤ پانی پلاؤ پانی پلاؤ۔ پھر کیا ہوا؟ لوگ گزرتے گئے، ایک کوٹ پہنے ہوئے ٹائی لگائے ہوئے بالکل ہٹا کٹا عیسائی دکھتا تھا، قدم بڑھانا چاہتا تھا لیکن ایسا لگا اس کے پیروں میں زنجیر پڑ گئی، جانا چاہتا ہے پھر واپس آتا ہے، مٹکے سے پانی نکالتا ہے اس کو پلاتا ہے، لوگ پکڑ لیتے ہیں، اور پکڑنے کے بعد کہتے تم عیسائی ہو؟ کہا میرا حلیہ دیکھو میں عیسائی میں، وہ کہتے تم مسلمان ہو پانی پلا رہے ہو؟ اس نے کہا میرا حلیہ دیکھو میں مسلمان دکھتا ہوں، نہ داڑھی ہے نہ ٹوپی ہے نہ کرتا پاجامہ ہے نہ اسلامی لباس ہے، کچھ بھی نہیں، کیسے مسلمان پہچانا؟ تحقیق کی گئی تو وہ مسلمان ہی تھا۔ پادریوں سے پوچھا گیا کہ یہ مسلمان کی تم نے پہچان نہیں نکالی کہاں سے؟ تو ان پادریوں نے کہا تھا جو رحمت للعالمین کا امتی ہوگا اس کے دل کے اندر رحم ضرور ہوگا، اس کے دل کے اندر رحم ضرور ہوگا۔ یہ مسلمان تھے۔ اب میرے بھائی تم تو اپنے سگے بھائی پر تھوڑے سے کھیت کی زمین کے لیے جب وہ اس پہ کیس کر رہے ہو، ایک دوسرے کا مرڈر کر رہے ہو، موبائل چوری کر رہے ہو، بیویوں کو 35-40 سال کی عمر میں رکھ کر اس کے بعد سالن میں نمک زیادہ ہونے پہ طلاق دے رہے ہو، رحمت للعالمین سے رشتہ دل کا کہاں رہ گیا؟ جو رحمت للعالمین کا امتی ہوگا اس کے دل میں تو رحم ہوگا۔ اب بتائیں دین ہمارے پاس کہاں ہے؟ نہ شادیوں میں دین، نہ میتوں میں دین، نہ مسجدوں میں دین، نہ جلسوں میں دین۔ دین کہاں ہے؟ اتنا کہہ دوں دین کتابوں میں ہے، دین دار قبروں میں ہے۔ اب ہم نمائشیں کر رہے ہیں، اللہ کو جواب نہیں دینا۔ دین کے بارے میں پوچھا جائے گا ما دینوں کا، تیرا دین کیا تھا؟ ہیرو ہیروئن کے نقش قدم پہ چل کے ناچنے والوں کیا منہ سے نکلے گا کہ میرا دین اسلام تھا؟ اسلام پہ عمل کیا کیا؟ یہ مسائل کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ سب سے بڑی وجہ نمبر ایک، سب سے بڑی، دین کی اہمیت اس لیے نہیں پتا کہ ہمارے پاس علم دین نہیں ہے، بس سب سے بڑی وجہ۔ جس دن ہمارے پاس علم دین آئے گا پتا چلے گا کہ دین کی اہمیت کیا ہے۔ ہماری مائیں اور بہنیں سیریل تو دیکھ سکتی ہے گھنٹہ بھر، لیکن 10 منٹ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی۔ اور کون ہے یہ؟ اور یہ کنیز فاطمہ ہے۔ سیدہ فاطمہ تو جھولا بھی دیتی تھی شہزادوں کو تو تلاوت قرآن کرتے ہوئے، دودھ پلاتی تھی تو قرآن پڑھتے ہوئے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کسی کا بیٹا مینار پہ قرآن سناتا ہے، کسی کا بیٹا محراب میں قرآن سناتا ہے، کسی کا بیٹا منبر پہ قرآن سناتا ہے، مگر جو لوری بھی قرآن کی آیتوں سے دیتی ہو اس کا بیٹا نیزے پہ قرآن سناتا ہے۔ بے شک بے شک، نعرہ تکبیر، پیغام کربلا۔ کیا ہو گیا؟ اس لیے میری گزارش ہے اینڈ کرتے ہوئے آخری میں علم پہ توجہ دو۔ پہلے دین کا علم، علماء سے پوچھو کہ کتنا علم حاصل کرنا ہم پہ فرض ہے۔ ہر مسلمان کو اتنا علم حاصل کرنا چاہیے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد و عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ اتنا علم، قرآن صحیح پڑھتے آنا چاہیے، وضو، نماز اور روزے، نکاح، طلاق، خرید و فروخت، عقائد، معاملات، یہ سب ہمیں پتہ ہونے چاہیے۔ اتنا علم ہر مسلمان کو۔ آج تو علم حاصل کرنا بہت آسان ہے،
بہت آسان. انٹرنیٹ کا دور ہے, آن لائن کلاسیں جوائن کر سکتے ہو, لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں انٹرنیٹ پر اگر آن لائن کلاس جوائن کرنا ہے تو پہلے دیکھو سکھانے والا کون ہے, اس کا عقیدہ کیا ہے, اس کا نظریہ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ہر دکان سے مٹھائی نہیں خریدتے. مٹھائی سب جگہ مٹھائی ہوتی ہے, لیکن اگر مٹھائی والا ناپاک کاغذ کے اندر مٹھائی دے گا تو بولو کیا مٹھائی لوگے؟ ارے جب کاغذ ناپاک ہو تو آپ اس سے مٹھائی نہیں لیتے, تو جس کا ناپاک عقیدہ ہو اس سے ہم دین کیسے لے سکتے ہیں؟ آج کل نوجوان لڑکے انٹرنیٹ پہ جو مل رہے لے لو, انٹرنیٹ پہ. ارے انٹرنیٹ تو جنگل ہے. انٹرنیٹ کے نابالغ محققین کو سن کر تم صحابہ کو گالیاں دو گے؟ انٹرنیٹ کے نابالغ محققوں کو سن کر تم یہ کہو گے کہ سیدہ سغرا جو ہے وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ امام حسین کی بیٹی نہیں تھی, یہ بکو گے؟ انٹرنیٹ کے مقرروں کو سن کر یہ کہو گے کہ ہم ہائے سکینہ وائے سکینہ نہیں کرتے؟ میں نے کہا اس کے لیے بھی مقدر چاہیے مولوی صاحب. ہائے وائے کرنے کے لیے کوئی غزل سن کے روتا ہے, کوئی حسین کی بیٹی کی داستان سن کے روتا ہے, کوئی ہیرو ہیروئن کے جدائی کے مناظر کو دیکھ کے روتا ہے, کوئی محبت حسین میں روتا ہے. نصیب چاہیے نصیب. کسی کے آنسو پاپیوں کے کانوں پہ نکلتے ہیں اور کسی کے آنسو محبت حسین میں نکلتے ہیں. زندہ باد زندہ باد ماشاءاللہ. انٹرنیٹ پر سب لینے کی ضرورت نہیں ہے, انٹرنیٹ تو جنگل ہے. یہ نصیب کی بات ہے میرے بھائیوں. اس لیے انٹرنیٹ سے وہی لو جو اپنے بزرگوں کی فکر ہے, جو سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. لوگ کہتے ہیں آپ اعلیٰ حضرت کی بات کیوں کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اس لیے کرتے کہ اعلیٰ حضرت نے اپنے گھر کا کچھ نہیں دیا, جو کچھ تھا 14 صدیوں کا اہل حق کا سرمایہ وہ اپنی زبان میں پیش کر کے یوں دیا. کیا دیا؟ وہ کہتے ہیں انہیں جانا انہیں مارا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. اس لیے فیضان اعلیٰ حضرت مسلک اعلیٰ حضرت. اپنے بچوں کو 10ویں 12ویں پڑھا کے مت اٹھاؤ, محنت کر کے پڑھاؤ, محنت کر کے پڑھاؤ, آگے پڑھاؤ. کم سے کم ہر بچہ گریجویٹ ہونا چاہیے ہمارا. اگر آپ قوموں کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو, لوگ اپنے بچوں کے ہاتھ میں ہتھیار دے رہے ہیں, ان کو دینے دو. لوگ اپنے بچوں کے ہاتھ میں ہتھیار دینے دو. ہم کچھ نہیں کہتے لوگوں کو, ہم لوگوں کو کیا کہا, لیکن میں مسلمانوں کو کہتا ہوں آپ اپنے بچوں کے ہاتھ میں ہتھیار نہیں دیں گے, آپ اپنے بچوں کے ہاتھ میں قلم دیں گے. قلم. بے شک میرے نبی پہلی آیت. میری قوم پر بھی مجھے بہت افسوس ہے کہ ہماری قوم کسی کے درد کی قیمت نہیں جانتی. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے. سب کو تو کیمرے میں آنا ہے بس, اللہ ماشاءاللہ. نہیں پتہ انہیں جب کوئی مقرر یا نعت خواں مائک پہ کچھ پیش کرتا ہے نا, وہ اپنا خون نچوڑتا ہے آپ کے سامنے. میں کوئی ناراض ہو کے نہیں کہہ رہا, لیکن یہ ہے کہ, اور میں کوئی تقریر یاد کر کے نہیں آتا حقانی قرآنی تقریر میں سے, آپ کا ماحول جیسا ہوتا ہے ویسے یہ زبان سے نکلتا رہتا ہے. جب آپ ڈسٹرب کرتے ہو تو مضامین ذہن سے غائب ہو جاتے ہیں. کوئی غزل تھوڑی ہے بھائیوں کہ لکھ کے لائیں بس ہوا وہی پڑھ دینا ہے, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. یہ سب جو ہے وہ ادھر سے فیضان ہوتا ہے تو ادھر سے زبان چلتی ہے بس, اور کوئی بات. ہم کہتے نہیں ہیں, کہلوائے جاتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں تھوڑی قدر کر. پتہ نہیں ہم لوگ کب تک رہیں گے, کب تک زبانیں چلتی رہے گی, لیکن تھوڑی سی قدر میری نہیں, جس کا پیغام پیش کرو اس پیغام کی. لوگ اگر اپنے بچوں کو ہتھیار دینے دو, آپ اپنے بچوں کو قلم دیجئے, کیونکہ ہمارے رسول پہلی آیت ہتھیار کی لے کر نہیں آئے تھے. ہمارے نبی پہلی آیت تعلیم کی لے کر آئے تھے. تعلیم دو بچوں.
ایک قوم اسی ہندوستان میں جس کو نہ کنویں پہ جانے کی اجازت تھی نہ رستوں پہ چلنے کی اجازت تھی، وہ لوگ رستوں پہ چلتے تھے تو پیچھے ٹاٹ باندھ کے چلتے تھے تاکہ قدم کا نشان بھی مٹ جائے، اگر ان کے قدم کا نشان بھی ملتا تھا تو ان کو مار ڈالا جاتا تھا۔ اس قوم میں ایک آدمی پیدا ہوا، اس نے کہا اگر لوگوں کے کاندھے سے کاندھا ملا کے جینا ہے تو علم حاصل کرو۔ اس نے اپنی قوم کو علم دے دیا۔ جو قوم رستے پہ چل نہیں سکتی تھی، کنویں پہ جا نہیں سکتی تھی، عبادت گاہوں میں عبادت نہیں کر سکتی تھی، جب وہ قوم نے علم حاصل کیا تو آج بڑے بڑی اعلیٰ قوموں کے درمیان وہ کاندھے سے کاندھا لگا کے بیٹھ رہے ہیں۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب ایسی قومیں جن کو جینے کا حق نہیں تھا وہ علم کی شمع پکڑ لیتے ہیں تو ان کو اتنی عزت ملتی ہے، ارے تمہیں تو اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب عطا فرمایا ہے، اگر تم علم کی شمع کو تھام کر چلو گے تو تم کتنے آگے جاؤ گے۔ یہ جو سائنس پہ لوگ اتراتے ہیں نا، سائنس پہ، یہ سائنس کنیز ہے اسلام کی۔ پتہ نہیں لوگ میری بات سن کے مجھے کیا کہیں گے، لیکن ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ یہ جو سائنس کے ضابطے ہیں نا، ضابطے کہیں نہ کہیں ہمارے بزرگوں سے لوگوں نے چھڑائے۔ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کی توجہ چاہتا ہوں، جو پڑھے لکھے ہوں گے۔ دیکھو، آپ نے علم صوتیات پڑھا ہوگا، صوتیات تھوڑا مشکل ہو گیا، آواز کا علم پڑھا ہوگا، سائنس میں اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے، 5ویں کے بعد ہی لوگ پڑھانا شروع کرتے ہیں۔ تو علم صوتیات کا، آواز کے علم کا ایک ضابطہ ہے۔ کیا ضابطہ ہے پتہ ہے؟ ضابطہ یہ ہے، بچے ابھی ان کے دماغ میں آ جائے گی یہ سائنس کی مثال۔ آواز کا ضابطہ یہ ہے کہ آواز کی لہریں، لوگوں کو اپنا بچپن یاد آئے گا ابھی سائنس جنہوں نے پڑھا ہے، بڑوں کو بھی اور بچوں کا سبق تازہ ہو جائے گا۔ آواز کی لہریں ہوا کے دوش پر سفر کرتی، یہ ضابطہ ہے۔ آواز کی لہریں ہوا کے دوش پر سفر کرتی ہے، اسی لیے چاند پر آواز سنائی نہیں دیتی کیونکہ وہاں ہوا نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے، ٹھیک؟ کانچ کے اندر اگر کوئی انسان قید ہو تو باہر کی آواز اس کو سنائی نہیں دے گی، کیوں؟ اس لیے کہ اندر ہوا نہیں جا رہی۔ ہوا جب تک نہ ہو آواز وہاں تک نہیں جائے، یہی بات ہے، ضابطہ یہی ہے۔ آواز کی لہریں کہاں سفر کرتی ہے؟ ہوا کے دوش پر۔ اب یہ ضابطہ ہے سائنس کا، یہ سب سے پہلے کس نے پیش کیا بتاؤں؟ لوگ کربلا کو رسم سمجھتے ہیں، یہ سائنسی ضابطہ بھی کربلا نے سب سے پہلے پیش کیا۔ یہ سائنس کا ضابطہ بھی سب سے پہلے کس نے پیش کیا ہے؟ کربلا نے۔ کیسے پیش کیا ہے؟ آؤ میں آپ کو بتاؤں۔ جس وقت لاشیں کٹ گئی، گھوڑے دوڑ گئے، خیمے جل گئے، چادریں چھن گئی، چہرے پہ تماچے پڑ گئے، پیروں میں زنجیریں ڈال دی گئی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی گئی، پیر نصیر الدین نصیر کہتے ہیں تماچے مار لو، خیمے جلا لو، قید میں رکھ لو، تماچے مار لو، خیمے جلا لو، قید میں رکھ لو، علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی، اور نصیر آخر دعوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی۔ جب میرے امام مظلوم کربلا سید سجاد عابد بیمار کے گلے میں توق ڈالا گیا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی گئی، پیروں میں زنجیر ڈالی گئی، اور اونٹ کی نکیل ان کے ہاتھ میں تھما دی گئی، جب تھام کر کے کھڑے نہیں ہوتے تھے، گر جاتے تھے تو تازیانے مارے گئے۔ اس وقت امام زین العابدین نے دکھ کی گھڑی پر کسی کو نہیں پکارا، نہ ماتم کیا، نہ بال نوچے، نہ واللہ اکبر آؤ بکا کیا، بلکہ کیا کہا؟ ان التیا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضتن فیہا النبی المحترم۔ امام کربلا میں ہے اور کیا کہتے ہیں؟ اے ہوا، اے ہوا، اے ہوا، اگر تیرا گزر مدینے کی طرف ہو تو میرے نانا کو میرا سلام پیش کر دینا۔ کبوتروں کو نہیں پکارا، آسمان کو نہیں پکارا، چاند کو نہیں پکارا، ستاروں کو نہیں پکارا، کس کو پکارا؟ ہوا کو، اور ضابطہ
دوش پر سفر کرتی ہے. یہ سائنسی ضابطہ کس نے پیش کیا؟ میرے امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین نے پیش کیا. ہم تو اس کو کلام سمجھ کر کے بھول گئے، لیکن انہوں نے یہ سائنسی، ہم پتہ نہیں کس انداز سے پڑھتے ہیں لیکن دنیا اس انداز سے بھی پڑھتی ہے. تو یاد رکھیے، علم حاصل کر، سائنس، جغرافی. اور ایک بات بتاؤں، بات اینڈ کرتے ہیں، ایسا پڑھو کہ جو جج ہو وہی تراویح کا امام بھی ہو. یہ آپ لوگ کو شکایت ہے نا، شکایت ہے نا. جب تراویح کے لیے حافظ جی آتے ہیں تو بولتے ہیں کتنا دو گے، کتنا؟ کیونکہ تم لوگوں نے دین کو غریبوں کے حوالے کر دیا ہے. میں ہاتھ جوڑ کر حفاظ کرام کی میں توہین نہیں کر رہا ہوں، ایک پیغام دے رہا ہوں. دین کون پڑھتا ہے پتہ ہے؟ غریبوں کے بچے. اور انگلش میڈیم میں کون پڑھتا ہے؟ مالداروں کے بچے. مالدار سوچتا ہے میں نے کیوں دین پڑھانا، کوئی قرآن خوانی تھوڑی کرانے بچے سے. تمہیں کس نے کہہ دیا پاگلوں؟ میرے پاگل بھائیوں، کس نے کہہ دیا؟ میں بھی تمہیں میں سے ہوں، ایک پاگل اور برا مت مان. کس نے کہہ دیا کہ حافظ جی صرف قرآن خوانی کرے گا؟ حافظ جی جج بھی تو ہو سکتا ہے، حافظ جی وکیل بھی تو ہو سکتا ہے، مولانا مسجد کا ڈاکٹر بھی تو ہو سکتا ہے. جب مولانا ڈاکٹر بنیں گے نا تو کڈنی نہیں چرائیں گے، بلکہ کہیں گے دوا پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا. دوا میری کوشش ہے، بسم اللہ میں اللہ نے شفا رکھی. یہ ہوگا نا، یہ ہوگا. آپ کہیں گے کیا پاگل کو کس کو لے کر آ گئے آپ لوگ؟ میں نے کہا یہ ہوا ہے میرے بھائی، یہ ہوا ہے، انہونی نہیں کر رہا ہوں. اور بہت پرانا نہیں ہے، صرف 200 سال پہلے ہوا ہے. 200 سال پہلے اسی ہندوستان میں ہوا، اسی ہندوستان میں ہوا، اسی یو پی میں ہوا کہ ایک جج ہندوستان کی عدالت کا ظہر کی نماز سے پہلے کورٹ میں فیصلہ کرتا تھا، اور جب اذان ہوتی تھی تو وہی جج ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر بھی جاتا تھا. اسی ہندوستان میں ہوا ہے، سال بھر کورٹ میں فیصلہ کرتا تھا، اور جب رمضان شریف آتا تھا تو لوگوں کو تراویح بھی پڑھاتا تھا. اس جج کا نام کیا ہے؟ اسی کو دنیا مجاہد آزادی علامہ فضل خیر آبادی کے نام سے جانتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ارے فضل حق نے یہ کیا ہے. ارے بادشاہ نے تراویح پڑھائی ہے، بادشاہ نے. اورنگزیب سال بھر حکومت کرتے ہیں اور رمضان شریف میں دلی کی جامع مسجد میں رمضان شریف میں تراویح پڑھاتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو تمہارے بچے کیوں حافظ نہیں؟ کس نے کہا کہ عالم بنانے کے بعد مدرسے میں پڑھانا ضرور؟ عالم بزنس کیوں نہیں کر سکتا؟ جب اللہ کے رسول بازار میں کھڑے ہو کے بزنس کر سکتے ہیں تو عالم کیوں نہیں کر سکتا؟ عالم ما کانا وما یکون جب تجارت کر سکتے ہیں تو ہمارا عالم کیوں نہیں؟ یہ تو تمہاری سوچ کو کے زوال ہے کہ عالم تم کو بازار میں دکھ گیا تو بولتے نہیں مولانا ہی یا کہا. یہ تمہاری سوچ کا سوال. ارے جب مولا بازار میں تجارت کر سکتے ہیں تو مولانا نہیں کر سکتا. یہ مولانا کے جسم پہ اچھا لباس کہاں سے آیا؟ اس کو قیمتی موبائل کہاں سے آیا؟ اس کو جو وہ پلسر کہاں سے؟ اس کو مرسیڈیز کار کہاں سے؟ ارے ظالم کہاں سے؟ تو پیچھے کھڑے رہتا ہے اور کبھی کبھی آتا ہے جب اللہ تجھے اتنا دیتا ہے، جو 5 وقت میں سب کے آگے کھڑا رہتا ہے، اللہ اس کو کتنا دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. زندہ باد، زندہ باد. بہت خوب. اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنی سوچ بدلو. ہمارے بچے جب جج تراویح پڑھانے آئے گا تو مسجد کے ٹرسٹیوں سے کہے گا جتنا تم نذرانہ دیتے ہو نا تراویح میں، اس سے زیادہ میں زکوٰۃ میں بانٹ دیتا ہوں، مجھ سے سودا نہ کرو. بے شک. سبحان اللہ. جو غریب کے بچے دین کی خدمت کریں ان کی جوتیاں ہمارے سروں پہ، میں ان کو ذلیل نہیں کروں، لیکن آج ہم نے بانٹ کر کے رکھا اور اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلاؤ. کہتے ہو تعلیم مہنگی، تعلیم مہنگی. میں نے کہا جوتے مہنگے نہیں ہیں، فون مہنگا نہیں ہے، تیل مہنگا نہیں ہے، گھر مہنگے نہیں ہے، جینس مہنگی نہیں ہے، ٹی شرٹ مہنگی نہیں ہے، سبھی تو مہنگا ہے. کیا بولو کبھی آئی فون مہنگا دیکھ کر کبھی شو روم سے واپس آئے؟ جینس اور ٹی شرٹ اور جوتے مہنگے دیکھ کر کبھی شو روم سے واپس آئے؟ نہیں آئے نا. تو پھر تعلیم کو مہنگا دیکھ کر اسکول سے بچوں کو کیوں نکال رہے؟ سبھی تو مہنگا ہے. جب ہم جینس مہنگی خریدتے ہیں، جوتے مہنگے خریدتے ہیں، کپڑے مہنگے خریدتے ہیں، موبائل مہنگا خریدتے ہیں، تو تعلیم بھی کتنی بھی مہنگی ہونے دو. ہم پیٹ پہ پتھر باندھنا پڑے تو پتھر باندھیں گے مگر اپنے بچوں کو پڑھائیں گے. ہمارے مہریرہ کے مرشدوں نے اعلان کیا آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے. آدھا پیٹ کھانا پڑے کھاؤ،
ہوں اگر تمہارے شوہر تمہارا ساتھ نہیں دیتے تو میری بہنوں کوئی بات نہیں, تمہیں چرخہ چلانا پڑے تو چرخہ چلاؤ, لیکن اپنے بچوں کو ضرور پڑھاؤ. آپ کہتے پیسے نہیں ہے, دولت نہیں ہے, میں کہتا ہوں یو پی والوں میرے بھائیوں, آپ گٹکا کھا کھا کے جتنا تھوک دیتے ہو نا اس میں کئی بچوں کی اسکول کی فیس بھری جا سکتی ہے. آپ پان کھا کھا کر جتنا تھوک دیتے ہو نا اس میں کئی بچوں کی اسکول کی فیس بھری جا سکتی ہے. آپ سگریٹ پی کر جتنا پھونک دیتے ہو نا اس سے کئی بچوں کی اسکول کی فیس بھری جا سکتی ہے. اپنی دولت کو آگ لگانے والوں, پٹاخے جلا کر کے بارات میں اپنی دولت کو آگ لگانے والوں, ذرا خرچے کم کرو. اور بلکہ اخیر میں خو گرے حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے, جلسوں کے خرچے بھی ہو سکے تو تھوڑا کم کرو. جلسوں میں اتنا ہی خرچہ کرو جتنا جائز. یار لوگ مجھ سے کہتے ہیں تو پھول پہننے کے لیے بھی ناراض ہوتا ہے. میں نے کہا ناراض نہیں ہوتا ہوں. جس قوم کی بیٹیاں سگنلوں پر بھیک مانگ رہی ہو برقع پہن کے, اس قوم کے مقرر کو ایک رات میں 50-50 ہار پہناتے ہو. یہ مقرر بھی مر کے کیا جواب دے گا اور پہنانے والوں تم بھی کیا جواب دے گا. مقرر کو 50 ہار پہنا دیے, سیٹ صاحب صبح آپ کے پاس بیوہ مانگنے آئے گی تو آپ اس کو 50 روپے نہیں دو گے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مت پہناؤ, میں کہتا ہوں ہار پہناؤ, ایک ہی پہناؤ. باقی ہو سکے تو تم اپنے محلے کی غریب بیواؤں کے سر پہ دوپٹے ڈالتا. کیوں نہیں کرتے ایسے؟ عرس کے خرچے بھی کم کر دو. عرس اتنا ہی کرو جتنا شریعت نے اجازت دی ہے. آپ میرے جانے کے بعد مجھے گالی دیں گے, دعا دیں گے, کوئی پرواہ نہیں. مجھے مرنا یار کی رضا کی بات. جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے, جس سے ناخوش ہے پیا وہ راگنی اچھی. میں ہر جگہ یہ بات کہتا ہوں, یار تم جب عرس کرتے ہو پورے جب وہ محلے سے گاؤں سے چندہ کرتے, بلکہ ممبئی تک تم عرس کا چندہ کرتے ہو, اور چندہ کرنے کے بعد قوال اور قوالن کو بلا کے لا کے مقابلہ کراتے ہو. ممبئی سے سیٹ صاحب آئیں گے, کلکتہ سے آئیں گے, دلی سے آئیں گے, اور سفید کپڑے پہن کر کے وہ قوال اور قوالن پر لٹائیں گے. میں کہتا ہوں خانقائی سما ہم اس کے قائل بھی ہیں, مائل بھی ہیں اور عامل بھی ہیں. خانقائی سما پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں, لیکن یہ جو بازاری قوالی ہے, جو عورت گا رہی ہے, مرد گا رہے قوال اور فحش اشعار پڑے جا رہے ہیں. میرے بھائیوں, آپ کا مذہب تو اتنا پوتر اور پاکیزہ ہے کہ عورت کی آواز میں جو نامحرم ہے قرآن سننے کی اجازت نہیں. ولیوں کے آستانے پر تم عورتوں کو نچا رہے ہو, کیا جواب دو گے؟ اور علماء منع کریں تو انہیں دھمکی دیتے ہو, انہیں دھمکی دیتے, گالیاں دینا مجھے دو. اور اگر میں سچی کہہ رہا ہوں تو آج سچی توبہ کرو. تمہارے اسکول کے بچے 10ویں اور 11ویں سے فیس نہ ہونے کی وجہ سے ڈراپ آؤٹ لے رہے ہیں, اور تم قوالن اور نچنیوں پہ عرس میں پیسے لٹا رہے ہو. یاد رکھنا, جو خدا دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے. اگر اس طرح سے آوارگی اور عیاشی کرو گے تو دیکھ لو مغلوں کا حال. 700 سال تک اس ملک پہ حکومت کی, آخری میں مغلوں کے شہزادے ناشتے کے تک محتاج ہو گئے تھے. ناشتے کے باپ دادا جرم کرتے, سزا کبھی کبھی اولاد کو ملتی ہے. میں وارث پاک نے جس حساب سے سما کی اس کا کبھی مخالف نہیں, وارث پاک کا غلام. سیدی زندہ شاہ مدار نے جو سما کی ہے میں اس کا مخالف نہیں ہوں, میں ان کا غلام ہوں. مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے جو سما کی ہے میں اس کا جو وہ عامل بھی ہوں اور قائل بھی ہوں, اس لیے کہ میں ان کا غلام ہوں, میرے مرشد ہے وہ. بلکہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو تو سما ہی میں وصال ہوا. اس شیر پر کشتگاہ نے خنجر تسلیم لا, ہر زماز غیب جانے دیگر اثر. سما تو روحوں کی غذا ہے, ہم اس کے مخالف نہیں. جو غریب نواز کی سما, مخدوم صاحب کی سما, مدار پاک کی سما, وارث پاک کی سما. ارے ہم تو وارث پاک کی سما کی لذت آج بھی لیتے ہیں بیگم شاہ وارثی کے کلام کی شکل میں, اور کہتے ہیں اللہ اکبر عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول, کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول. اور کہتے ہیں بلائے لو تیری یہ جذب شوق صلی اللہ, کیا دامن دل کھچ رہا ہے سوئے رسول. اور کہتے ہیں عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم, عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم, کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبروئے رسول. زندہ باد, زندہ باد, بہت خوب. ہم تو آج
اس کی لذتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. بے دم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات. بے دم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات. خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. اللہ اکبر. لیکن یہ جو قوال اور قوالن پر وہ مزار والے بھی تم پہ لعنت کرتے ہوں گے کہ پوری زندگی میں نے شریعت پہ گزاری, یہ کیا کر رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے. میرے بھائیوں توبہ کرو, دین پہ عمل کرو. اور ایک بات بتاؤں, جتنا لٹاتے ہو نا نچنیوں پہ, اتنا بچا کے اپنے پیر کے ایصال ثواب کے لیے کسی بچے کی اسکول کی فیس بھر دیا کر. ایک بچہ پڑھاؤ گے 3 نسلیں سنور جائے گی. اتنی گزارش ہے. دل میں دماغ میں تو اور بھی دکھڑا آتا ہے, لیکن کرے کیا, خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. پڑھیے پڑھائیے, دین پر عمل کیجئے, نماز کی پابندی کیجئے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو معاف کیجئے. کچھ جملے اگر تلخ لگ گئے ہوں, آپ کا چھوٹا بھائی ہوں, جن کی عمر مجھ سے زیادہ ہے, جن کی کم ہے ان کا بڑا بھائی ہوں, نہیں کچھ سمجھو تو آپ کا خادم ہوں, آپ خادم سمجھ کے مجھے معاف کر دینا, لیکن میری بات پہ عمل ضرور کرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.